ایک دور میں ایک حسین شہزادی تھی جس کا نام نورین تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی ذہین اور مہربان بھی تھی۔ اس کا محل ایک خوبصورت باغ سے گھرا ہوا تھا جس میں ہر قسم کے پھول اور درخت تھے۔ نورین اپنے باغ میں وقت گزارنے میں بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن جب نورین اپنے باغ میں گھوم رہی تھی تو اس کی نظر ایک قدیم درخت پر پڑی۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ نورین نے اس چشمہ کے پانی میں جھانکا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پانی میں اس کی شکل کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان کا عکس بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کی آنکھیں نورین کی آنکھوں میں کھوسی گئی تھیں۔ نورین اس نوجوان کے بارے میں بہت متجسس ہو گئی۔ وہ روزانہ اس چشمہ کے پاس آتی اور پانی میں جھانک کر اس نوجوان کو دیکھتی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ نوجوان کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن اس کے دل میں اس نوجوان کے لیے ایک عجیب سی محبت جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن نورین نے محل کے کتب خانے میں جا کر قدیم کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس نوجوان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کتابوں میں اسے ایک کہانی ملی جس میں ایک ایسے چشمہ کا ذکر تھا جو خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ نورین نے سوچا کہ شاید یہی وہ چشمہ ہے جس میں اس نے نوجوان کا عکس دیکھا ہے۔ نورین نے اس کہانی کو پڑھ کر یہ جان لیا کہ اس چشمہ میں جو بھی چیز نظر آئے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ نورین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان سے ملے گی۔ اس نے چشمہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے میرے دوست، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ایک روشنی چمکی اور نوجوان چشمہ سے باہر آ گیا۔ وہ نورین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے سلام کیا۔ نورین بہت خوش ہوئی اور اس نے نوجوان کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ نوجوان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام آرین ہے۔ آرین نے نورین کو بتایا کہ وہ ایک اور دنیا سے آیا ہے اور وہ چشمے کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے۔ آرین اور نورین نے ایک دوسرے سے بہت باتیں کی اور انہیں ایک دوسرے میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آرین اور نورین نے روزانہ ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ باغ میں گھومتے باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ان کی محبت دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک دن آرین نے نورین سے شادی کرنے کی درخواست کی۔ نورین نے بھی آرین سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔